فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ اس بات پر بہت شرمندہ ہیں اور بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں، اور وہ مجھ سے پھر سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ دیکھیں، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی محفل کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 شمار ہوں گی یا 1 شمار ہوگی؟ جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دیتا ہے تو وہ 3 شمار ہوں گی، اور اس کے پاس آپشن تھا، اس نے اس آپشن کو ایک ہی ساتھ استعمال کر لیا تینوں طلاقوں کا۔ اب دونوں کا رشتہ ختم، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، اب ان دونوں کے ایک رہنے کا جواز نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ عورت کسی دوسرے شخص سے شادی کرے بغیر ارادے کے، دوسرے شوہر سے شادی کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ بھی اسے طلاق دے دے، تو اس حالت کے اندر پھر سے دوبارہ وہ اپنے پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی محفل کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دیتا ہے، 3 سے زیادہ دیتا ہے، تو اس کی بیوی کو صرف ایک ہی طلاق کا اثر ہوگا، باقی 2 طلاقیں اور باقی کی طلاقوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک مجلس کی کتنی ہی طلاق ہوں، وہ ایک ہی مانتے ہیں کہ اس نے 1 طلاق دی، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ پورے صحابہ اس بات پر متفق تھے، پورے صحابہ کا اس بات پر اجماع تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ تو وہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں کہ رکانہ ابن عبد العزیز نے، جن کا تعلق بنو مطلب سے تھا، اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد ان کو اس کی جدائی کا بہت سخت غم اور افسوس ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تم نے اس کو کیسے طلاق دی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے اس کو 3 طلاقیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا ایک ہی مجلس میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 طلاق ہے، تم چاہو تو رجوع کرو۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے رجوع کر لیا۔ تو اس حدیث کی بنا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک ہی طلاق ہے، اور انہوں نے 3 طلاقیں دے کر رجوع کر لیا، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاق بھی ایک ہی شمار کی جائے گی۔ دوسری دلیل جو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ طلاق ہر طہر کے وقت ہوتی ہے، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اس وقت وہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں دینے کو 1 طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالآخر جس بات میں لوگوں کو تدریج و تاخیر سے کام لینا چاہیے تھی، اس میں یہ جلدی کرنے لگے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کو انہی کے قول کے مطابق جاری کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے قول کے مطابق طلاق کا حکم جاری کر دیا، یعنی 3 طلاقیں دینے والے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقیں ہی نافذ کرنا شروع کر دی کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ 3 ہی کہلائیں گی۔ تو اس حدیث کی بنا کے اوپر
ائمہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتدائی 2 سالوں میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن لوگ بہت زیادہ جلد بازی سے کام لینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سزا کے طور کے اوپر یہ کہا کہ اب کوئی شخص اگر 3 طلاقیں دے گا تو اس کو میں 3 ہی مانوں گا، اور اس کی طلاق کروا دیا کرتے تھے۔ تو اس دلیل کی بنا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے ایسا ہوتا تھا، بعد میں حضرت عمر نے سزا کے طور پہ ایسا معاملہ کرا، وہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، انہوں نے ایسا کرا۔ اب یہ کہ اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نافذ کری، تو وہ کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی شمار ہوگی۔ لیکن جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہی شمار ہوں گی، وہ اس حدیث کو غیر مدخولہ کے لیے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، یہ مدخولہ کے لیے نہیں ہے، یعنی اس عورت کے لیے ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے اسے طلاق دے دی، تو وہ کہتے ہیں اگر 3 طلاقیں اس حالت میں دی ہے تو وہ 1 شمار ہوگی، اور اگر رخصت کے بعد 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ 3 شمار ہوگی۔ امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کو 3 ماننے والوں نے یہ فتویٰ حکمت کی وجہ سے دیا ہے، تاکہ لوگ باز آ جائیں اور اس سے رک جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا فتویٰ دینے سے جو شریعت نے رخصت رکھی ہے، جو نرمی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 3 طلاق ایک ہی شمار ہوگی۔ امام داؤد بن علی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، یہی قول ہے، ان کا مسلک بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے گا تو وہ 1 شمار ہوگی۔ امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کرا صحابہ کا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیتا ہے تو وہ 1 شمار ہوتی تھیں، اس بات پر صحابہ کا اجماع تھا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اجماع کے باوجود اس بات کو چھوڑنا کہ ایک وقت میں 3 طلاق 1 شمار ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور تک ہر صحابی اس موقف پر تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی۔ یا تو فتویٰ دے کر اس موقف کو ظاہر کیا، یا اقرار کرتے ہوئے، یا خاموش رہ کر اظہار کر دیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 ہی شمار ہوں گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے گا تو وہ 1 ہی شمار ہوگی، وہ 3 شمار نہیں ہوگی۔ اب اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 شمار ہوگی، ان کے پاس ان کے دلائل ہیں۔ جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 1 شمار ہوگی، ان کے پاس ان کے دلائل ہیں۔ جو ائمہ 3 شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک رجوع کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو ائمہ 1 شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک رجوع کی گنجائش موجود ہے۔ اگر آدمی کو ان کے دلائل صحیح لگ رہے ہیں تو صلح ہر حال میں بہتر ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ نہ ٹوٹے، وہ باقی رہے، اور میاں کو پچھتاوا ہو رہا ہے، اگر یہ دلائل صحیح لگتے ہیں آدمی کو تو رجوع کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔